صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 12 اگست اور 23ویں شب، طاق راتوں میں سے دوسری رات رمضان مبارک کی، اور سال ہے 2012 کا، اور میں آپ کو بار بار وہ بتاتا ہوں وہ ترتیب۔ پہلے 10 روزے چل رہے ہیں، اگلے 10 دوڑ رہے ہیں، اور یہ اڑ رہے ہیں۔ یہ ساتیں بالکل پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب یہ اس میں آپ برکت کا سلسلہ دیکھیے یا کیا کہیں، لیکن کچھ ہے ایک احساس اور ایک محسوس آپ کرتے ہیں کہ فضا میں کچھ ہے۔ یہ کس طرح کی کمیونیکیشن ہے؟ یہ راتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ راتیں کس کی منتظر ہیں؟ یہ راتیں کس کے لیے انعام ہیں، ثواب ہیں اور نیکیوں کی ایک برسات ہے، ایک ابران رحمت کی ایک صورت ہے، باران رحمت کی صورت ہے۔ کیا ہے؟ کون ہے جو ان کو جانچ لیتا ہے؟ کون ہے جو ان کا منتظر ہے؟ کون ہے جو جھولیاں پھیلائے اکٹھی کر رہا ہے ان نیکیوں کو؟ اور کون ہے جو صرف سوچ رہا ہے؟ میں نے آپ سے 21ویں جب آغاز ہوا تھا تیسرے عشرے کا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان طاق راتوں میں انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین، آپ کے بہت جانے پہچانے ہر دل عزیز مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ وقت انہوں نے اس مبارک راتوں میں سے یہ وقت آپ کے لیے اور ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دے۔ میں آپ سب کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایک تو آپ جو یہ جتنے ایک ملاقات کے بعد جو دوسری ملاقات ہوتی ہے، تو جن سب لوگوں کو سلام آپ کے لیے، ایک تو ان کے سلام آپ تک پہنچے، علیہم وعلیکم السلام، اور دعا بھی سب بہت دیتے ہیں، وہ بھی آپ تک شکریہ، پہنچے، اور جزاک شکریہ بھی آپ کا وہ کہتے ہیں سب۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اور صاحب، ایک بڑا عام سی ایک بات ہے کہ اگر ہم ٹائم ٹیبل کی بات کریں یا شیڈیول کی بات کریں، تو بالخصوص ان طاق راتوں کا کوئی معمول بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اصل میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ فارسی کا یہ جملہ کہ ہر رات قدر والی رات ہو سکتی ہے اگر کوئی قدر پہچانے۔ خلیفہ چہارم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن رو رہے تھے۔ دیکھنے والے کو حیرانی ہوئی، عید کا دن، خوشیوں کا دن، کیونکہ وہ یوم انعام ہے اور اس دن خوشی کی جاتی ہے۔ رمضان جانے کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ انعام کے دن انعام کی۔ کی خوشی ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ لوگ آج اچھے پکوان کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اجلے لباس پہنے ہوئے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا مہمان ماہ رمضان آیا تھا، نہیں معلوم راضی گیا ہے یا ناراض۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے، جو جملہ آگے ہے وہ سنیے۔ اس جملے نے مجھے اور آپ کو ایک سوچ دے دی۔ فرمایا ہم جس دن گناہ نہیں کرتے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور وہ محفوظ تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔ تو بتانے کا مقصد، تم تو آج عید منا رہے ہو، ہم تو روز مناتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا اس میں مطلب یہ تھا کہ اس رمضان کی ہم اگر قدر پہچان لیں تو ہر رات، ہر ساعت کو ہم اپنے لیے باعث برکت بنا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ کیا مطلب کہ غفلت نہ کرو، کچھ پالو، بارش ہو رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، کچھ لے لو۔
اور رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید. بہانا اور بہا زیر زبر کا فرق ہے کہ اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. سبحان اللہ. تو کوئی عمل، کوئی نیکوں کے ساتھ بیٹھ ہی جاؤ، کم از کم برے خیالات سے بچو گے. تو ان راتوں میں چونکہ یہ ان پورے مہینے کو شرف ہے نزول قرآن سے، اور قرآن میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، جی بے شک، رہتی دنیا تک عاجز کیا ہوا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں ملتا. پھر سینہ روشن ہوتا ہے، اسرار کائنات کھلتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو یہ تالے کھل جاتے ہیں کسی اللہ والے کی نظر سے. ٹھیک. ذکر اللہ، دیکھیں قرآن میں سورہ مجادلہ 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ. حزب اللہ والے کون ہیں؟ کہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کسی کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ اور اس کے رسول کو پیار کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پیار نہیں کرتا وہ بھلے کوئی ہو، ٹھیک. اس کو وہ دل میں جگہ نہیں دیتے. تو قرآن اس عشرے میں سب سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے، سنا جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اپنی اولاد کو قرآن سے محبت سکھاؤ. جب 3 چیزیں کہ یعنی دین سے، نبی کی آل سے، نبی سے محبت، اس میں قرآن کی محبت بھی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو معتکف ہیں اگر وہ صحیح اعتکاف کر رہے ہیں، وہ تو مسلسل ان کے لیے عبادت، ٹھیک، بشرطے کہ وہ کر رہے ہوں. بشرطے کہ وہ کر رہے ہوں. جو گھروں میں ہیں، میں نے آسان نسخہ بھی بتا دیا. جی آپ نے بتایا. اب اس کے علاوہ سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے دعا. اور آواز لگ رہی ہے کوئی مانگنے والا. اس دن ہمارے وہ خواجہ محمد نعیم صاحب نے سوال کیا تھا، میں جواب نہیں دے سکا، میں اسی کے ساتھ ملا لوں. جمعہ آپ نے پڑھا، جمعہ پڑھ کر آپ نے اگلے جمعے کا انتظار شروع کر دیا. ایک جوڑا پہلے ہی کہ میں یہ پہنوں گا، ناخن کاٹنے ہیں تو جمعے کے دن، مونچھیں ٹھیک کرنی ہے تو جمعے کے دن. جمعے کی تیاری جب سے شروع کر دیں آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ جمعہ آ گیا، انتظار میں تھے، اس جمعے سے اس جمعے تک پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. انتظار میں شوق انتظار. اس سے مجھے پتا چلا کہ وہاں سے تو صدا لگ رہی ہے. تو اب میں نے یہ بات کیوں سنائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اپنے ذاتی علم سے لکھا ہے. یہ بھی لکھا ہے یہ مانگے گا تو یہ دوں گا، انعام نہیں لکھا جاتا. تو بندہ جب مانگتا ہے تو جو انعام دیا جاتا ہے وہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، عطا ہے. اور یہ اصولاً دیکھیں تو ہم اپنی طرف سے کرتے کیا ہیں؟ ہمارا اپنا ہے کیا؟ جو توفیق ہے وہ بھی رب کی دی ہوئی ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دوں، بچے کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ والدین. وہ توتلی سی زبان میں ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ویسے ہی بولنے لگتے ہیں اس کے ساتھ. خوش ہوتے ہیں یا بہت خوش. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ اس نے بولنا سیکھ لیا ہے آج. محبت. محبت. اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت. ہمارے عمل بھی اسی بچے کی طرح ٹوٹے پھوٹے ہیں. بالکل ٹوٹے پھوٹے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ نوازتا ہے، اس کی مہربانی ہے. بے شک. تو ادھر کوئی ہے مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے طلب کرنے والا. وہ آسمان دنیا پر اس کی تجلی نازل ہو رہی ہے، آواز لگ رہی ہے اور ہم گم ہیں بازاروں میں. ہم گم ہیں بازاروں میں. ایک ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں، اس بات کو یہیں سے جوڑیں گے خواتین و حضرات. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام نور بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جناب. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام. تعارف فرما دیجیے گا. میں محمد جمال کراچی سے بول رہا ہوں. جی جمال صاحب. میں مولانا صاحب سے صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. تو سوال کہہ کے مولانا صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا. میں یہ مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والدین تو فوت ہو گئے، لیکن آج بھی میرے دل میں ان کی خدمت کی تشنگی باقی ہے. مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے میں آج بھی ان کی خدمت کر سکوں. بہت اچھا میں سوال ان ہے. کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ پلیز مجھے بتائیے. میں آقا کے غلاموں میں سے ہوں. میں نے حضور کے روزے پہ بھی گر گڑا کے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی ہے، لیکن آج بھی دل میں میری ایک تشنگی سی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اب بھی کیا کر سکتا ہوں. پلیز مولانا صاحب ضرور انشاءاللہ. ضرور ضرور. بہت شکریہ. جزاک اللہ دعاؤں جمال میں صاحب. مجھے یاد رکھیے گا. سلامت رہیے. یہ مبارک راتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں طریقہ اس کا بھی شریعت نے بتایا ہے. میں اسی سوال سے اس کو ملا دیتا ہوں. مثلا آپ جو بھی نفل عبادت کر رہے ہیں اپنی نیت نہ کیجئے، والدین کی نیت کر لیجئے. نفل پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے یا ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. کسی کو خیرات دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات جس کو ہمارے ہاں خیرات کہا جاتا ہے، حالانکہ خیرات کے معنی وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ نیکی ہے اس لیے خیرات کہہ دیتے ہیں. وہ کر رہے ہیں تو ان کی نیت کر لیجئے، ان کی روح خوش ہوگی. اصل میں ہمیں ماں باپ سے حسن سلوک کے لیے کہا گیا ہے. تو میں دعا کروں ان کے لیے، میں نیکی کروں ان کے لیے، تو اس سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے؟ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بیٹا ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا ہو، اولاد نہ کر سکی ہو، اور اسے اس کی شرمندگی ہو، تو ایک تو ان سے معافی چاہے، توبہ کرے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب نیکی کرے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. بلکہ جو ایک حدیث شریف یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے تو وہ لڑکا قابل بخشش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو بیٹا جا کے پڑھے سورہ یاسین. سورہ یاسین شریف ہر جمعے کو. اگر وہاں اس علاقے میں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، تو وہاں پڑھ کے سال سے. تو یہ ہمیں تو راستے بتائے گئے ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی کوئی نیکیاں ہیں ان کو جاری رکھنا. تو یہ بہت سے اعمال ہیں، یہ ان کا جو جذبہ ہے بہت اچھا. ماں باپ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے. انسان اگر یہ سوچے کہ میں نے ان پر 10 کروڑ خرچ کر دیے، 12 گھنٹے ان کی خدمت میں رہا، آپ ایک ایک لمحہ لگا دیں، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خاتون حضرات کی بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دوبارہ نور رمضان کی لائیو سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ. گڈ فیٹس اور وٹامن سے بھرپور بلو بینڈ روزانہ روز